بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم قارون اور اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ قارون اللہ کریم کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون انتہائی خوبصورت تھا۔ بے پناہ حسن کی وجہ سے اسے منور یعنی چمکدار کہا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں توراۃ شریف کا سب سے بہترین قاری تھا۔ جب تک یہ غریب تھا، بہت حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دولت سے نوازا اور جیسے ہی امیر ہوا، مغرور اور خود پسند ہو کر منافق ہو گیا۔ اللہ پاک نے قارون کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھا۔ لوگ اس کے خزانوں کی بھاری چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سفر پر نکلتا تو اس کے خزانوں کی چابیاں خچروں پر رکھی جاتی تھیں۔ قارون کی شان بے شان۔ ایک مرتبہ قارون گھر سے اس حالت میں نکلا کہ سفید رنگ کے خچر پر لال رنگ کا قیمتی جوڑا پہنے ہوئے سوار تھا، جبکہ خچر کی زین یعنی وہ گدی جو جانور کی پیٹھ پر باندھی جاتی ہے، سونے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہزاروں لونڈیاں اور غلام ریشمی لباس اور زیورات پہنے سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ سونے کے دروازے اور تختے۔ اسی طرح ایک مرتبہ قارون نے ایسا مکان بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس مکان کی دیواروں پر سونے کے تختے بھی لٹکائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل اس کے پاس کھانے پینے آتے تھے اور قارون کی تفریح کا سامان کیا کرتے تھے۔ قارون کی نافرمانی۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے طے کیا کہ وہ اپنے تمام مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دیا کرے گا۔ لیکن جب گھر آ کر اس نے حساب لگایا تو اس کے مال کا 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر قارون نافرمان ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان
کرنے کے لیے ایک بری عورت کو 1000 دینار سونے کے سکے اور 1000 درہم چاندی کے سکے دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ بڑے مجمع میں آپ پر تہمت یعنی گناہ کا الزام لگائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام وعظ و نصیحت کے لیے لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک عورت آپ علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے کہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور اسے اللہ پاک کی قسم دے کر ماجرا پوچھا تو وہ ڈر گئی اور قارون کی سکھائی ہوئی جھوٹی بات بولنے کے بجائے سب سچ بیان کرتے ہوئے قارون کی منافقت اور رشوت دینے کا پول کھول دیا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر غضب فرما۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد قارون اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہلے گھٹنوں تک، پھر کمر تک، اس کے بعد گردن تک اور پھر بالآخر پورا زمین میں دھنس گیا، اور یہی حال اس کے مال اور خزانے کا بھی ہوا۔ غرور، تکبر اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ ہمارے پاس بڑا منصب ہو یا نہ ہو، زیادہ مال و دولت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو دولت و منصب کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔